بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا اعجاز حسین صاحب, پریزیڈنٹ کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن, شفیق خان صاحب جو صدر محفل ہیں, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں رانا صاحب آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس میں زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا 29واں سیمینار ہے جو اقبال کی سوچ اور فکر کے حوالے سے آپ نے منعقد کیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی انہی دنوں میں اپنے جب میں یہ میرا ایک لحاظ سے دوسری دفعہ ہے جب میں بھی اس میں مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو کوئی شک نہیں کہ اقبال کی ایسی شخصیت ہے جس کے بے تحاشا پہلو ہیں, اور میرے جتنے ساتھی ہیں انہوں نے مختلف, اور وہ بھی بڑے خود بھی ان کو لگ رہا تھا کہ شاید پوری طرح ہر طرح سے جو زاویے سے ہے, ہر اینگل سے وہ بات نہیں کر پائے کیونکہ ظاہر ٹائم کی قلت ہے. اور اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جن کو آپ کسی بھی طرح سے دیکھیں, اور خاص کر ایسے حالات میں جب جیسے سمدانی صاحب نے بھی کہا کہ وہ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد دنیا میں ایک بے یقینی کی کیفیت, اور ہمارے یہاں بر صغیر میں تو بالکل کوئی پرسان حال نہیں تھا, اور ایسے وقت میں ایک ایسی شخصیت ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انسان آپ کے اندر موجود ہو جس میں ایک خاص سوچ اور فکر ہو, جو ان کی اگر ہم جیسے دیکھتے ہیں نا کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ کہ مسلمانوں ایسے علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں, اور کیونکہ ہمارا ہندوؤں سے مذہب, ثقافت, روایات ساری مختلف ہیں. علامہ اقبال کی سوچ میں تھوڑا سا اس میں فرق تھا, وہ یہ تھا کہ وہ ہندو جو پلورلزم ہے یعنی کہ میجورٹی بر صغیر میں, ان کو پتا تھا کہ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو مسلمان ہمیشہ محکوم رہیں گے, اور اسی سوچ پہ جو ان کا پہلا فلسفہ ہے جس کو آپ خود ہی کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیلف بیلیف جب تک آپ کے اندر نہیں ہے آپ کہیں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے اندر کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جتنے زیادہ آپ کے ہنر, آپ کے ٹیلنٹس جتنے زیادہ رکھے ہیں ان کو پہچانو. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو نوجوانوں میں تو نہیں لیکن یہاں پہ کچھ ہیں جو ان کے لیے یہ پیغام ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو دیکھیں. جب آپ اپنی شخصیت کے جو ایسے ہنر ہیں یا وہ ٹیلنٹس ہیں ان کو آپ پہچان جائیں گے تو پھر آپ ایک اوپر جائیں گے کہ میرے اندر کی ایک یقین ہے, اب میں آگے جا کے کچھ ایسے کام کر سکتا ہوں جو میری قوم یا میرے ملک کے لیے بہتری کے ہو سکتے ہیں. اور میں کیونکہ اقبال کی شاعری سچی بات تو یہ ہے کہ کافی مشکل ہے اور اتنا آسان نہیں ہے ان کو سمجھنا. اور آج ایک نئی چیز جو پتہ چلی یوسف صاحب آپ کے تھرو کہ جو ہمیں کبھی نہیں اتنا زیادہ موقع ملا اس کو پڑھنے کا, کہ ان کے زندگی کے یا ذاتی طور پہ جو ان کے کچھ پہلو, تو اس میں سے بات جو مجھے سارے اگر ان کو کمبائن کر کے دیکھا جائے تو ایک سادہ شخصیت آپ کو نظر آتی ہے, اور لیکن دل اور سوچ یا فکر دیکھیں یا ذہن دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا انسان ہمارے اندر رکھا کہ میں کہتا ہوں کہ 1930 میں جب انہوں نے یہ سوچ اور فکر رکھی تو اس کے بعد سے وہ خیر کیونکہ 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن بنیاد انہوں نے بہت پہلے اس چیز کی رکھ دی تھی. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ جو اپنے اندر ایک جس کو کہتے ہیں تحریک پیدا کرنے کا جو فلسفہ ہے بیسیکلی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے, وہ یقین کی بات ہے. اور میں ایک دفعہ پھر رانا صاحب آپ کو, اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی محفل, کیونکہ وہ ہم باقی تو یہاں پہ اور ہر طرح کی پروگرامز وغیرہ کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے, پہلو ہے, ایک سبجیکٹ بالکل مختلف ہے. اور ہم کبھی بھی خاص کر ایسے ہمارے ہاں شخصیات جو ہماری قوم یا ملت کے معمار ہیں ان کو ہمیں جس طرح بھی ہو سکے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے.
مجھے ایک شعر ابھی اقبال کا یاد آ رہا ہے کہ یقین محکم عمل بہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. بہت شکریہ.